अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, एक बहुत ही अलमनाक, तशवीशनाक, इबरतनाक व्लॉग लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूँ। सुना है कि लाहौर में और पंजाब के दीगर कई शहरों में HIV या एड्स फैल रहा है। क्यों फैल रहा है, तफसील के साथ बात करूँगा। यही मेरा ख़ास मौजू रहेगा। मैं बात करूँगा फहाशत और बेहयाई पर, इसके क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसानात। मैं आपको पंजाबी की इमरता प्रीतम की एक बहुत ही खूबसूरत नज़म भी सुनाऊंगा। अज आखां वारस शानू कित्थों कबरां विचों बोल। पुराने ज़माने में सन 1970 और 80 की दहाई में फिल्में बनती थीं। एक नौजवान लड़की, खूबसूरत हसीन दोशीज़ा, किसी वीरान मुकाम पर से गुजर रही होती। कुछ नौजवान उस पर हमला करते और वो चीख मारती, बचाओ बचाओ बचाओ, खुदा के लिए कोई मुझे बचाओ। उसके बाद एक खूबसूरत नौजवान कहीं से नमूदार होता और उन गुंडों की ठुकाई करता जो उस नौजवान लड़की के सर से दुपट्टा उतार रहे होते। बहरहाल फिर वो फिल्म आगे चलती। वो जो हीरो होता वो लड़की उसका शुक्रिया अदा करती। ये फिल्म की स्टोरी सुना रहा हूँ आपको। 80 और 90 की दहाई में काफ़ी फिल्में बनी जो इसी अंदाज में बना करती थीं। उस ज़माने में हम भी घर से छुप के, चोरी छुपे, कॉलेज से भाग के, स्कूल से भाग कर कभी कभी सिनेमा घर जाकर फिल्में देखा करते थे। अजीब तरह की स्टोरियाँ हुआ करती थीं। आजकल फिल्में आती हैं, स्टोरियाँ ज़रा और तरह की हैं। मैं पढ़ा लिखा वैसे हूँ नहीं, इसलिए स्टोरी या स्टोरी जो भी आप समझिए, आम देहाती पेंडू लोग तो स्टोरी ही कहते हैं। बहरहाल वो फिल्में जो थीं उनमें जो जो दोशीज़ा चीख मारती और कहती बचाओ बचाओ बचाओ। आज मुल्क पाकिस्तान की हर गली से इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं और ये चीखने वाला आपका पाकिस्तान है। पाकिस्तान आज चीख रहा है, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, कोई मुझे बचाओ, खुदा के लिए कोई मुझे बचाओ, खुदा के लिए कोई मुझे बचाओ। क्योंकि मुल्क पाकिस्तान में ना कोई कानून रहा, ना कोई आइन। हर तरफ जबर है, महंगाई है, जुल्म है, ज़्यादती है, फिरौनियत है, यजीदियत है। मैंने जब रूहान अहमद ने BBC के लिए ये कॉलम लिखा कि पाकिस्तान में एड्स फैल रही है तो मैं तो छटपटा के रह गया। एड फैलने की सबसे बड़ी वजह फहाशत, बेहयाई, बल्कि आसान अल्फाज में कुछ बच्चियां भी मुझे देख रही होंगी, मैं माजरत के साथ, हकायक तो बहरहाल रखने आपकी खिदमत में ज़रूरी हैं। एड्स फैलने की एक सबसे बड़ी वजह जना है। जना एक ऐसा फ़ैल है जिसको अल्लाह और अल्लाह के नबी ने सख्त नापसंद किया है। और इस्लाम में कबायर में, बल्कि कबायर में भी चोटी के गुनाहों में ये ऐसा गुनाह है कि इसकी सज़ा से ही आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर आप किसी को कत्ल करें तो कत्ल के बदले आपकी गर्दन उड़ाई जाएगी। कत्ल के बदले आपको कत्ल किया जाएगा। कत्ल करने के तरीके मुख्तलिफ हो जाते हैं। आजकल फांसियाँ दी जाती हैं। बहरहाल सही तरीका यही है कि उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। ये कत्ल की सज़ा है जिसे सबसे बड़ा गुनाह आज के ज़माने में समझा जाता है। लेकिन ये जना ऐसा गुनाह है, इसकी सज़ा मेरे ख्याल में कत्ल से भी ज़्यादा। अल्लाह देखें सज़ा क्या है, रिज्म, संसार। अगर कोई औरत या मर्द जना करें तो उनके लिए सज़ा क्या है, मौत की सज़ा है। लेकिन मौत कैसे कि पूरी बस्ती के लोग, वो जानिया औरत हो या जानी मर्द, उसको पत्थर मार 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 कर हलाक कर दें, मार दें। इतना बड़ा गुनाह है और आज ये गुनाह पाकिस्तान में आम है। ये मैं आपको रूहान अहमद का जो उन्होंने BBC.com के लिए लिखा है आपको दिखाता हूँ। और ये हालत है पंजाब की इस वक्त पाकिस्तान में, क्योंकि मरीम नवाज़ कहती है कि पंजाब में अमन व अमान के हालात बहुत बेहतर हैं। पंजाब दूसरे सूबों से ज़्यादा तरक्की कर रहा है, पंजाब के लोग ज़्यादा खुशहाल हैं। और इस खुशहाल पंजाब में आज औरतें, लड़कियां जना करने पर मजबूर हैं, सेक्स करने पर मजबूर हैं। पैसे लेकर जिस्म फरोशी का कारोबार हो रहा है, लाहौर में भी और पंजाब के और सिंध के और शहरों में भी। कुछ ऐसा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। रूहान अहमद साहब ने ये BBC.com पर, आप खुद भी ये कॉलम पढ़ सकते हैं। वो लिखते हैं
پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس بطور سیکس ورکر کام سے ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جب پتہ چلا تو زندگی برباد ہی تھی۔ سلمیٰ یہ ایک فرضی نام ہے، پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر لاہور سے تعلق رکھنے والی ایک سیکس ورکر ہے جو 5 سال سے ایچ آئی وی پازیٹیو ہے۔ جی ہاں، ایڈز کی مریضہ ہے۔ اگرچہ وہ اب علاج کروا رہی ہے، تاہم سلمیٰ کے مطابق وہ اب بھی بطور سیکس ورکر کام کر رہی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر یہ عرض کروں گا کہ اس ولاگ کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، آپ کا چینل ہے۔ میں آپ کی آواز بنتا ہوں، کوشش کرتا ہوں آپ تک سچ پہنچاؤں، اور وقت کے فرعونوں یزیدوں نے میرے جیسی آوازوں اور آپ کی سماعتوں کے درمیان جو ڈیجیٹل فائر وال لگائی ہے، اس کے اثرات کو ذیل کرنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیں۔ پاکستان میں دسمبر سن 2025 میں ایچ آئی وی میں مبتلا مریضوں کی کل رجسٹر تعداد 84,421 تھی۔ تاہم نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام اور وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کے مطابق ملک میں اندازاً 3 لاکھ سے زائد ایچ آئی وی کے کیسز موجود ہیں۔ سننے کی بات ہے، اور یہ موسٹلی کیسز جو ہیں 3 لاکھ سے زیادہ ایچ آئی وی کے، اور یہ کیسز کیا ہیں، یہ کہاں سے پھیلتی ہے؟ میں نے آپ کو زنا سے، بدکاری سے، فحاشت سے، یہ جسم فروشی سے یہ بیماری پھیلتی ہے زیادہ تر۔ باقی اور بھی کچھ ریزنز ہیں، لیکن مین وجہ اس کی یہی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بیماری بلوچستان اور کے پی کے میں بہت ہی کم ہے۔ سب سے زیادہ کیسز پنجاب میں، اور سب سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ لاہور اور کراچی سے سامنے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ ملتان، گجرانوالہ، حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، جی نواب شاہ، اور پنجاب کے کچھ اور شہر ہیں جن سے یہ کیسز، ڈیرہ غازی خان ہے، وہاں پر بھی کچھ کیسز ہیں، مظفر آباد گڑھ سے کچھ کیسز ہیں، قصور، سائیوال، تو وہاں سے بھی یہ کیسز آئے ہیں، ایچ آئی وی کے کیسز آئے ہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب کا کہنا ہے کہ ملک میں 84,000 سے زیادہ رجسٹر ایچ آئی وی پازیٹیو کیسز ہیں، جن میں سے صرف 61,000 لوگ ہیں جو علاج کروا رہے ہیں۔ تقریباً 20,000 افراد غائب ہیں، یعنی علاج نہیں کروا رہے۔ کیوں کہ ایچ آئی وی یا ایڈز اگر کسی کو اللہ نہ کرے کسی بچی اگر اس مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں، تو یہ زنا کے علاوہ کچھ اور ریزن بھی ہیں۔ سرنجز کے پنجاب میں کہہ رہے ہیں کہ سرنجز کے بار بار استعمال سے اگر ایچ آئی وی کا سرنج ایک مریض پہ یوز کیا، دوسرے پہ یوز کیا، تو یہ وائرس وہاں چلا جاتا ہے۔ تو اس کی اور کچھ وجوہات بھی ہیں، احتیاط کرنی چاہیے۔ جیسے آپ حجام کے پاس شے وغیرہ کرواتے ہیں تو ریزر کے ذریعے سے بھی یہ وائرس آپ کو لگ سکتا ہے، لیکن اس کی مین وجہ سیکسچول ورک فری یہ ہے، زنا ہی کہیں گے، زنا ہے۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کی کوئی دوا مارکیٹ میں موجود نہیں ہے، جو بھی دوا لینی ہے سرکار سے لینی ہے اور وہ مفت میں ملتی ہے۔ لیکن شرم کے مارے اگر کسی کو یہ مرض لاحق ہوگا تو وہ کیسے کسی کو بتائے گا، کوئی عورت ہو یا مرد، کہ مجھے ایچ آئی وی ہو گیا یا مجھے ایڈز ہو گیا۔ یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب مریضوں کی تعداد لاکھوں میں ہو سکتی ہے تو رجسٹرڈ مریضوں کی تعداد اتنی کم کیوں ہے؟ جی میرے دوستو، مریم نواز کا لاہور اس بیماری میں سب سے زیادہ متاثر ہے۔ وہاں پر بی بی سی کا نمائندہ جو کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ مختلف سیکس ورکر سے اس کی ملاقات بھی ہوئی۔ سلمیٰ نام کی ایک عورت جو کہ فرضی نام اس نے بتایا، اس نے اس سے پوچھا کتنے عرصے سے، تو اس نے کہا وہ 5 سال سے یہ کام کر رہی ہے۔ ایک اور عورت جس کا نام اس نے نورین بتایا، اس سے پوچھا تو وہ 40 سال کی عورت ہے اور اس کے 3 بچے بھی ہیں۔ اور یہ ساری عورتوں جن سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ یہ گناہ کا کاروبار کیوں کر رہی ہو، تو ان کا جواب یہ تھا کہ اپنے پیسہ کمانے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس اپنے اخراجات کے لیے پیسہ نہیں، ان کا کوئی کمانے والا نہیں، اور وہ مجبوری ہے، وہ یہ کام کرنا نہیں چاہتی۔ سب عورتوں نے تقریباً یہی جواب دیا کہ وہ یہ گناہ اس لیے کر رہی ہیں۔ جی میری مریم، سب دی ماں، سب دی نانی، یہ ہے آپ کی پنجاب کی حالت۔ یہاں میں آپ کو درمیان میں
अब इमरता प्रीतम की नज़म सुना दूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, कुछ और बातें करूंगा। इमरता प्रीतम इंडिया की मशहूर शायरा हैं। उन्होंने पंजाब धरती के इन हालात पर ही शायद ये कहा, अज आखां वारस शानू कितों कबरां विचों बोल, ते अज किताब इश्क दा कोई अगला वर्का खोल। एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन, अज लखां धियां रोंदियां तेनू वारस शाह नू कहन, उठ दर्दमंदां दिया दर्दिया उठ तक अपना पंजाब। हर पासे लाशां विछियां ते लहू दी भरी चनाब, किसे ने पंजां पानियां विच दिता जहर मिला, ते उन्हां पानियां धरत नू दिता जहर पिला। धरती ते लहू वसिया ते कबरां पईयां चौन, ते प्रीतियां शहजादियां अज विच मज़ारां रोन, अज सभे केदू बन गए हुस्न इश्क दे चोर, अज कित्थों ले आइए लब के वारस शाह एक होर। जी मेरे दोस्तों, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि सबसे ज़्यादा मुतासर जो सूबा है टॉप पर पंजाब है और दूसरे नंबर पर सिंध। कुछ रेयर केसेस KPK और बलूचिस्तान से भी हैं, लेकिन बहुत ही कम केसेस है, ना होने के बराबर। सूबा पंजाब में शोबा सेहत और खुसूसन ख़वातीन सेक्स वर्कर्स को दरपेश तबी मसाइल पर काम करने वाली एक NGO है। उसका नाम है बाहम फाउंडेशन नामी ये NGO है। उसकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बुशरा रानी हैं, खातून है जिसका नाम बुशरा रानी है। बुशरा रानी का कहना है कि इस बीमारी के साथ जिस बदनामी को जोड़ दिया गया है वो चीज़ लोगों को दवाइयों तक पहुंचने से रोकती है। अब ये जो बाम फाउंडेशन है, ये NGO है, आप अंदाज़ा लगाएं इसका मतलब क्या है। कहने का मतलब ये है कि ये NGO हुकूमत से बाकायदा इजाज़त लेकर काम कर रही है। अब इस NGO के हवाले से बाम फाउंडेशन आया ये एड्स के मरीज़ों के इलाज के लिए आई है या यही खुद ये काम कर रही है? जी हाँ, यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो जनाकारी को, सेक्स को फ़रोग़ दे रही है। जब इलीगल तौर पर जना होगा तो ये बीमारी फैलेगी और फिर यहाँ पर औरतें मर्द जो भी इस गुनाह में गिरेंगे वो सवाब दरैन हासिल करेंगे। आगे वो कहती हैं कि हम ख़वातीन सेक्स वर्कर्स के साथ काम करते हैं और ये पंजाब हुकूमत के नीचे काम कर रही है। और सूत्रों के अनुसार अल्लाह, जी हाँ, मरियम नवाज़ के, अब मैं आगे नहीं तफसील में जाना चाहता, फिर कहेंगे कि मैंने मरियम नवाज़ की तौहीन कर दी। मैं उसकी तौहीन नहीं करता मेरे पाकिस्तानियों, ये मेरे मुल्क में हो रहा है और इंतहाई शर्मनाक है। मैंने शुरू में आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि ये एक इंतहाई बेहुदा ऐसा गुनाह है जिसकी सज़ा कत्ल से भी ज़्यादा सज़ा है, लेकिन यह गुनाह इस वक्त पाकिस्तान में सरेआम है। वो कहती हैं कि हम ख़वातीन सेक्स वर्कर्स के साथ मिलकर काम करते हैं जिनकी रसाई वैसे ही सेहत की सहूलत तक कम है, लेकिन जो ख़वातीन और मर्द सेक्स वर्कर्स नहीं हैं या जो नशा नहीं करते उनके लिए भी इलाज के लिए आगे आना मुश्किल हो जाता है। बाम फाउंडेशन के मुताबिक सिर्फ लाहौर और गुजरांवाला में 160 से ज़्यादा सेक्स वर्कर्स उनके पास रजिस्टर्ड हैं। आप अंदाज़ा करें, हर गली मोहल्ले में हैं। ये वो सेक्स वर्कर्स हैं। सेक्स वर्कर वो ख़वातीन जो जिस्म फरोशी करती हैं। ये अंग्रेज़ी का लफ्ज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ सेक्स वर्कर इसलिए कि उर्दू में मुझे तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए भी थोड़ा मैं परेशान हो जाता हूँ और दुखी भी हूँ। तो उन्होंने कहा 160 ये वो हैं जो कि जिनको के ये तंजीमें तहफ़्फ़ुज़ देती हैं कि ठीक है आप ये सेक्स वर्क कर रही हो, जिस्म फरोशी का कर रही हो, जो भी कर रही हो आप करो, तो उसको इजाज़त दी जाती है। इस इदारे ने मुतअद्दिद साबिक़ ख़वातीन सेक्स वर्कर्स को मुलाज़मत फराहम करने में मुआवनत की है, इसका यह दावा है, और इन्हीं के ज़रिए हमें दीगर ख़वातीन सेक्स वर्कर्स तक रसाई मिली है। BBC उर्दू ने पंजाब में ऐसी मुतअद्दिद सेक्स वर्कर्स से बात की है जिनमें से कुछ अब ये काम छोड़ भी चुकी हैं और कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करते हुए अपना काम जारी रखे हुए हैं। अच्छा, BBC ने जिनसे बात की है, मैंने कहा एक सलमा नाम का क्या है, एक नौरीन, दो, उन्होंने ये फ़र्जी नाम है, अल्लाह माफ़ करे अगर किसी बच्ची का ये नाम हो सलमा या नौरीन, अल्लाह माफ़ करे। हज़ारों के हिसाब से सलमा हैं, नौरीन हैं, फौजिया हैं, पता नहीं है नादिया हैं, कौन कौन सी हैं। तो अगर ये मेरी गलती समझ के मुझे माफ़ कीजिएगा।
یہ BBC نے یہ فرضی نام استعمال کیے ہیں۔ اچھا، ان خواتین سے سوال رکھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہی ہو، تو سب کا جواب یہ تھا، اللہ اکبر، کہ ہم معاشی مجبوریوں کی وجہ سے، یہ ہے آپ کا ترقی کرتا پنجاب، یہ ہے آپ کا ترقی کرتا سندھ، اور یہ ہے پنجاب اور ہمارے سندھ کا اصل چہرہ۔ اس میں صوبائیت کی، لسانیت کی بات میرا مقصد نہیں ہے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پنجاب سے یہ ہے کہ پنجاب وہ ترقی کر رہا ہے اور یہ ہے آپ کی ترقی، اللہ معاف کرے۔ اور KPK کے حوالے سے ہمارے ہاں اس بات کی ترقی، باقی پورا پاکستان تباہ حال ہے اور پورا پاکستان چیخ رہا ہے۔ میں نے آپ کو یہ کہا بچاؤ بچاؤ، یہ چیخ وہ فلم میں وہ لڑکی کی جو میں آپ کو سٹوری سنا رہا تھا کہ وہ لڑکی کہتی تھی بچاؤ بچاؤ بچاؤ، اور ایک وہ حسین و جمیل لڑکی کسی ویرانے میں کچھ گنڈے اسے گھیر لیتے ہیں، وہ چودھری کے بیٹے ہوتے ہیں، پھر ایک نوجوان ہیرو آتا ہے، وہ ہیرو اس لڑکی ان گنڈوں کی ٹھکائی کر کے ان سے اس لڑکی کو بچاتا ہے۔ اس کے بعد وہ لڑکی تھینک یو کہتی ہے، اس کے بعد وہ پیارے پیارے نغمے گاتے ہیں، گنگناتے ہیں، اور جب فلم ختم ہونے آتی ہے تو آخر میں وہ جو گنڈے ہوتے ہیں ان کا اور ہیرو کا فائنل مقابلہ ہوتا ہے۔ اس لڑائی میں گنڈا اور اس کا باپ چودھری مارا جاتا ہے، اور اس کے بعد سنیما ہال میں جو فلم بین ہوتے ہیں میری طرح کے گناہگار، وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں آخر میں پاکستان زندہ باد، کہانی ختم، پیسہ ہضم۔ آج میرا پاکستان اسی مظلوم خوبصورت غریب لڑکی جس پر گنڈے آن پڑے ہیں اسی کی طرح چلا رہا ہے، اور پاکستان چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے میرے پاکستانیوں بچاؤ بچاؤ بچاؤ، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میں ملک خدا داد ہوں، میں وہ ملک ہوں جو اللہ نے تمہیں رمضان کے مقدس مہینے میں تحفے میں دیا، میں وہ پاکستان ہوں جس کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ آج پاکستان کہہ رہا ہے میں لٹ گیا، آج پاکستان کہہ رہا ہے میں برباد ہو گیا، آج پاکستان کہہ رہا ہے میرے اوپر ڈاکو سوار ہو گئے، کسی کی عزت محفوظ نہیں۔ خواتین کو گھروں میں گھس کے تذلیل کی جاتی ہے کہ یہ PTI کی ورکرز ہیں۔ نوجوان بچوں کو جیلوں میں انڈیلا جاتا ہے کہ یہ عمران خان کی پارٹی کے ہیں۔ ظلم جبر کی کون سی حد ہے جو کراس نہیں ہو گئی؟ خود عام آدمی کو تو چھوڑیے، عمران خان صاحب جیسا لیڈر قید تنہائی میں ہے، آنکھ ایک ضائع ہو چکی ہے۔ ریاست اس کے لواحق، دنیا کے بڑے سے بڑے مجرم کے ساتھ بھی اس کے لواحقین، اس کے وکیل ملاقات کرتے ہیں۔ عمران خان ایک ایسا قیدی جس سے ملاقات بھی نہیں ہو سکتی۔ جبر کا ایک نظام ہے، اور یہ سب کچھ کن کے نیچے ہو رہا ہے، کون کر رہے ہیں؟ ان گنڈوں کے خلاف ہمیں اس ہیرو کی ضرورت ہے جو جس طرح اس عورت کی عزت بچاتا ہے۔ آج ہمارے پاکستان رل گیا ہے، نہ کوئی آئین ہے، نہ کوئی قانون ہے، یزیدیت ہے، فرعونیت ہے، اور ایسے میں ہمیں ایک ہیرو کی ضرورت ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ ہیرو جو اس مظلوم لڑکی کی مدد کرتا ہے، آج پاکستان کی مدد کرنے کے قابل ایک ہیرو ہے جو کہ اڈیالہ جیل میں بند ہے۔ پاکستانی قوم اپنے اس ہیرو کو جب تک آزاد نہیں کروائے گی، پاکستان میں یہ جو میں نے آپ کو بتایا، یہ تو میں نے ایک مثال دی۔ اگر گناہوں کی، یہ IPPs کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا، آپ کو پتہ ہے کون ہے ان کے آنر؟ یہ بجلی مہنگی، آٹا مہنگا، ہر چیز ان کے پیچھے پتہ ہے ہاتھ کیا ہے؟ یہ IPPs ہیں۔ IPPs کے آنر کون ہیں آپ کو پتہ ہے؟ پاکستان کی تمام IPPs کے مالک جو ہیں وہ 80% IPPs کے مالک شریف خاندان ہے اور زرداری ہے۔ یہ خود جان بوجھ کر بجلی، کیونکہ یہ پیسہ ان کی جیبوں میں جا رہا ہے، یہ خود بجلی مہنگی۔ انڈیا میں بجلی 2 روپے 30 پیسے پر یونٹ، انڈیا میں 2 روپے 30 پیسے، بنگلہ دیش میں 2 روپے 50 پیسے، ایون کہ افغانستان میں 10 روپے پر یونٹ ہے۔ اور میرے پاکستانیوں، میرے پنجابیوں، میرے سندھیوں، میرے پٹھانوں، میرے بلوچیوں، پاکستان میں بجلی 53 روپے پر یونٹ ہے۔ پیٹرول کی قیمت 400 کو کراس کر گئی ہے۔ ذرا اس جنگ سے، بحیرہ ہرمز کی وجہ سے
ایک پاکستان متاثر ہوا ہے، انڈیا پر اثر نہیں آیا. وہاں پر 5-7% سے زیادہ پیٹرول کی پرائسز نہیں بڑھی، بنگلہ دیش میں نہیں بڑھی، افغانستان میں نہیں بڑھی، ایک پاکستان میں کیوں بڑھی؟ لوٹ مار کا ایک آپ کے جیبیں خالی کر کے کھربوں روپے باہر کے ملکوں میں جا رہے ہیں. عمران خان صاحب گناہ گار تھا. عمران خان صاحب کے زمانے میں کچھ قرض اتارا گیا اور پاکستان پر $40 ارب کے بیرونی قرضے، $40 ارب کے تھے، $40 ارب کے. آج پاکستان پر بیرونی قرضے $95 ارب ہو چکے ہیں. ان گزشتہ ان نیکوں نے، ان شریفوں نے، ان زرداریوں نے گزشتہ 4 سال جب سے عمران خان کو نکالا ہے تو قرضے آلموسٹ 80 سالوں کے قرضوں سے زیادہ ہو چکے ہیں، ڈبل سے زیادہ ہو چکے ہیں. وہ پیسہ اگر غریبوں کی فلاح و بہبود پہ لگتا، اس ملک میں کوئی ترقی پر لگتا تو ہمیں نظر آتی. اس ملک میں کوئی ترقی ہوئی، غریب کو کوئی سہولت ملی، غریب کے لیے کچھ کیا گیا، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا. تو آپ کو کچھ ایسا کام، مجھے تو نظر نہیں آتا کوئی ایسا پروجیکٹ بتائیں، کوئی ایسا منصوبہ بتائیں جس سے اس ملک کے غریب کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی ہو. بجلی بھی چلی گئی ہے، بجلی کا تذکرہ ہو رہا تھا اور میرے گھر کی بجلی چلی گئی. انتہائی افسوس کی یہ بات ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، خاص طور پر میرا موضوع جو تھا اس پہ میں اتنی کھل کے بات کر نہیں سکتا. پنجاب میں اس وقت جو سب سے بڑی بیماری جو شرمندہ کرنے والی پنجاب میں خاص طور پر اس نے تذکرہ کیا ہے، اس میں اس نے آگے مزید یہ بھی لکھا ہے کہ لاہور کے پوش علاقوں میں بھی یہ کام بہت ہی کثرت سے ہو رہا ہے. اور جو عیاش قسم کے نوجوان ہیں وہ آتے ہیں، لڑکیاں چوکوں پر کھڑی ہیں اور چوکوں سے وہ اپنی گاڑیوں پر ان لڑکیوں کو بٹھا کر ہوٹلوں میں لے جاتے ہیں، گھروں میں لے جاتے ہیں. اور آگے ایسی باتیں ہیں کہ میں آگے بیان کرنے سے یہاں میری کہانی ختم ہو جاتی ہے. میں جو بیان کر سکتا تھا یہی آخری حد ہے. اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کو محفوظ رکھے. میرا پاکستان آج اس مظلوم عورت کی طرح، اس مظلوم لڑکی کی طرح چیخ رہا ہے جس کی غنڈے عزت تار کر رہے ہیں. میرا پاکستان آج چیخ رہا ہے، بچاؤ بچاؤ بچاؤ، خدا کے لیے کوئی مجھے بچاؤ، میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی، خدا کے لیے کوئی مجھے بچاؤ. بچانے والا ہیرو اڈیالہ جیل میں ہے. اپنا رکھیے گا خاص خیال، مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد. اور اگر آپ کو میری کوئی بات پسند آ رہی ہو تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، لائک کیجئے گا، دوستوں سے شیئر کیجئے گا. اچھا، اکثر دوست مجھ سے فرمائش کرتے ہیں کہ یہ میں آپ کو پنجابی کی شاعری سناؤں، تو آخر میں ایک بار پھر میں انتہائی دکھ بھرے کیا کہتے ہیں درد دل کے ساتھ اپنے پنجاب سے مخاطب ہوں. میرا بڑا بھائی ہے، پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، تو ایک پٹھان کی طرف سے تحفتاً میں ہدیہ کر رہا ہوں اپنے پنجابی بھائیوں کو. اج آکھاں وارث شانوں کتھوں قبراں وچوں بول، تے اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ پھول. ایک روئی سی دھی پنجاب دی توں لکھ لکھ مارے وین، اج لکھاں دھیاں روندیاں تینوں وارث شاہ نوں کہن. اٹھ درد منداں دیا دردیا، اٹھ تک اپنا پنجاب، ہر پاسے لاشاں وچھیاں تے لو دی پری چناب. کسے نے پنجاں پانیاں وچ دتا زہر ملا، تے انہاں پانیاں دھرت نوں دتا زہر پلا. تے دھرتی تے لو وسیا تے قبراں پیاں چون، تے پریدیاں شہزادیاں اج وچ مزاراں رون. اج سبے قیدو بن گئے حسن عشق دے چور، اج کتھوں لے آئیے لب کے وارث شاہ ایک ہور. اللہ حافظ.